الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد ماگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہستداریم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بھلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راتبستی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری ابن رئی یا غوث اعظم میزنم زمزہ شاہ میر محمد قطب عالم میزنم اور قادری ابن رئی یا غوث اعظم میزنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت سادات کرام میلاد منانا میلاد کی خوشیاں منانا کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے میلاد کی خوشیاں منانا بریلویوں کے مقدر میں ہے مصطفیٰ کے وفاداروں کے مقدر میں ہے سبحان اللہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تجھ سے نہیں کہتے ہیں کہ تو خوشی منا خوشی منانے کے لیے روئے زمین پر مصطفیٰ کے غلام موجود ہیں جو ہر حال میں اپنے مصطفیٰ کا میلاد کل بھی مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں قیامت کی صبح تک مناتے رہے جشن آمد رسول نعرہ حیدری ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں اور میاں اسی خوشی سے تو ہمارے گھر میں ہر خوشی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان سبحان اللہ سبحان اللہ
ہم نبی کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے، ہم نبی کی میلاد کے لیے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ملیریا ہو جاتا ہے، جلنے والے اور مرنے والے مرتے رہیں گے، مگر قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے داوود غلام اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہ میرے نبی کی محبت کو خود رب نے طلب فرمایا ہے، اے میرے بندوں میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ ہم اسی رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم رب کی بولی مانتے ہیں، ہم بھی تو رب کی بولی مان رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے، اے میرے بندے اگر تو کچھ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو رچا لے۔ اور جو محبوب کی محبت میں زندگی گزارتا ہے میاں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب نبی کے عشق میں دنیا سے رخصت ہو کر ایمان والا جاتا ہے تو یہی کہتا ہوا جاتا ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والا کیا سراغ قبر میں لے کر جاتا ہے؟ دھن دولت کا سراغ لے کر نہیں جاتا ہے، قبر میں یہ سراغ لے کر جاتا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آئیں گے، سبحان اللہ۔ کچھ نہ پہچان پائیں گے مگر بریلوی پہچان جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مسکرائیں گے تو اہل حضرت فرمائیں گے یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بلا دیا۔ سبحان اللہ، نبی سبحان کا اللہ۔ میلاد منانے کی فکر رکھتے ہیں، تم بھی اپنے اندر گھر میں میلاد منایا کرو تاکہ تمہارے گھر کی نحوست دور ہو جائے۔ میاں ہر گھر میں میلاد مناؤ، میاں یہ میلاد ہی کا صدقہ ہے، اسی آمد رسول کا صدقہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کائنات میں تشریف لائے ہیں، یہ سب آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو میں جو بھی انعامات و اکرامات پا رہے ہیں یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ کھاتے کسی اور کی ہیں، کھاتے کسی اور کی ہیں، مگر خدا کا شکر ہے ہم جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے یہ منکر کھانے گرانے والے۔ آج پالی کی سرزمین ہے، اس شاکان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے۔ اے پالی کے سے اور اطراف سے آنے والے سنی جیالے مسلمانوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ دھن مانگتا ہوں نہ دولت مانگتا ہوں، تم سے صرف مصطفیٰ کا عشق مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی فکر کو دنیا والوں کے حوالے مت کرو، اگر اپنی فکر کے اچھے فالوورز بنانا چاہتے ہو اور اپنی فکر کو لائک کرانا چاہتے ہو تو نالائق لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو، مصطفیٰ کے وفاداروں کا ساتھ پکڑ لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ عظمت کالپی شریف، پیغام حضور غیاث ملت، عظمت مسولی شریف، حضور گلزار ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی سے لوگوں نے جلنا شروع کیا، جل جل کر لوگ خاک ہو گئے، مگر بریلی جیسے کل مسکرا رہا تھا آج بھی مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کے اندر مہارت ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے کہ روشن کیسے ہوں گے اور جل کیسے جائیں گے۔ جی جی جی۔ روشن ہونا اور ہوتا ہے اور کسی کی جلن میں جل جانا اور ہوتا ہے۔ جو روشنی کے لیے قریب ہوتا ہے، ایک دیا ایک دیے سے جب قریب ہوتا ہے
تو دوسرا دیا بھی جل جاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے روشن کر دیتا ہے، اور جو خود دیے پر گر پڑتا ہے خود تو بجھ ہی جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بجھانے کا مزاج دیتا ہے۔ بریلی ہم اہل سنت کا مرکز کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ بڑا رنگ روغن کر کے بہت سے لوگ اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔ غیاث الدین احمد نے ان کو فکر دی تھی، مرکز تو بڑا RCC کا مضبوط بنا لوگے، مگر احمد رضا کہاں سے لاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عظمت سادات کرام، خاندان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرکز میں ٹائلز، ماربلز، AC وغیرہ سب کچھ فٹ کرا لوگے، مگر حجت الاسلام مفتی اعظم کہاں سے لاؤ گے؟ مفسر اعظم کہاں سے لاؤ گے؟ تاج الشریعہ کہاں سے لاؤ گے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دہر میں تھک جاؤ گے، تاج الشریعہ جیسا مرشد نہ کہیں پاؤ گے۔ مرشدان کالپی کی عطا کا نام علامہ اختر رضا ہے، وہ چمکتا ہوا آفتاب بریلی کا۔ لوگوں نے سوچا بریلی میں اب تک اختر رضا نہ رہے، چلو ہمیں بھی موقع مل گیا، غنیمت سمجھے موقع کو، مرکز بنا لے ہم بھی اپنا۔ تو بریلی نہ کل خالی تھا نہ آج خالی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بریلی کل بھی علم کی آماجگاہ تھا، آج بھی الحمدللہ علم کی وراثت گاہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہیں پڑھایا جاتا ہے اور کہیں پلایا جاتا ہے۔ تاج الشریعہ نے قائد ملت کو پڑھایا بھی ہے اور اپنی نگاہوں سے پلایا بھی ہے۔ اسی کا چمکتا ہوا ایک دم چہرے کو بدل دیا۔ کل کا اسجد رضا کا چہرہ اور آج کا چمکتا ہوا قائد ملت کا چہرہ، دنیا دیکھ کر یہی کہتی ہے یہ آ رہا ہے تاج الشریعہ کا شہزادہ۔ میرے بھائی، یوں تو یقیناً شرف ہے، حاصل ہے کہ کالپی شریف ماہریرہ والوں کا بھی پیر خانہ ہے، بریلی والوں کا بھی پیر خانہ ہے۔ جو انکار کرے وہ خود سمجھے، اس لیے کہ ماہریرہ والوں نے بھی کالپی کے مشائخ کو یاد کیا ہے اور بریلی کے مشائخ نے بھی کالپی کو یاد کیا ہے۔ طریقت کی بنیاد پر بریلی اور ماہریرہ اور پلگرام طریقت کی بنیاد پر کالپی کو یاد کرتے ہیں، مگر کالپی والے بریلی کو شریعت کی بنیاد پر یاد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس لیے کہ طریقت کا فیض بریلی نے یقیناً کالپی سے پایا ہے، مگر شریعت کا جو چراغ بریلی سے امام احمد رضا نے روشن کیا ہے، جس کی چمک آج ہر خانقاہوں میں نظر آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی اپنی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ صاحب کمنٹس بہت کرتے ہیں آپ، ہم کمنٹس کرتے نہیں ہیں، آپ پر جو دھبے لگ جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کا آپ کو ہنر دیتے ہیں کہ آپ پر یہ لگ چکا ہے۔ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے داغ دھبوں سے صاف ستھرے ہو جائیں تو اپنی فکر کو سدھار لیجئے۔ میرے بھائی، بریلی اور بریلی کا ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف ہمیں طبیعت کی فکر نہیں دیتا ہے، ولادت مصطفیٰ کی فکر دیتا ہے۔ بریلی یہ نہیں کہتا کہ صرف طریقت کا جھنڈا اٹھا کر چلو، بریلی مرکز ہمارا یہ کہتا ہے طریقت سے پہلے شریعت کا جھنڈا اٹھاؤ، تاکہ شریعت کی روشنی میں جب طریقت کو سمجھا جائے گا تو ہماری ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ طریقت کا تو بہت لوگ اپنے اپنے انداز میں طریقت کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمارا شریعت سے کیا لینا دینا۔ تمہیں طریقت کا طریقہ ہی جب تک نہیں آ سکتا ہے جب تک تم شریعت نہ جانو گے، اس لیے کہ طریقت ہے ہی شریعت سے۔ ہماری اور آپ کی فکر میں یہ اصول ہونا چاہیے
کہ ہم شریعت مصطفی پر عمل کرنے کا اپنے اندر ہنر اور تجربہ آپ رکھے ہیں۔ بیٹا عمر میں کم ہو تو کہہ کر اس کا صلی کر دو نماز کا۔ آپ گارجینز ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے بیٹا اس حد کے اندر ہو جائے تو اسے کہہ کر بھی نماز پڑھاؤ اور مار کر بھی نماز کا پابند بناؤ۔ یہ شریعت مصطفیٰ ہمیں اجازت دیتی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر ہم پیر کے نام پر پورا دن تو کھڑے ہو کر انتظار کر لیں گے، مگر ہم نماز کا انتظار کرنے کا اپنے اندر مزاج نہیں رکھتے۔ پیر کا انتظار بعد میں کرنا، پہلے فجر سے ظہر کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ ظہر سے عصر کا انتظار کر، عصر سے پڑھے تو پھر مغرب کا انتظار کر، مغرب سے فارغ ہو جا تو عشاء کا انتظار کر، اور عشاء سے فارغ ہو جا تو صبح کو آنے والی فجر کا انتظار کر۔ اپنی تیری تقدیر بھی سنور جائے گی اور تیری زندگی بھی سنور جائے گی۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمیں ہمارے اسلاف نے یہ سکھایا ہے۔ آپ گلزار ملت کا حسین چہرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، یہ صرف طریقت والے نہیں ہیں، یہ شریعت والے ہیں، اور شریعت سے ہی طریقت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ بیوٹی پارلر میں سج کر جلوہ دکھانے کی بات کرتے ہیں، ہم بریلی کے مرکز سے لپٹ کر شریعت کی بات کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ۔ کیسے بہکو گے؟ بریلی سے ہٹ جاؤ گے، انجام خود دیکھ رہا ہے زمانہ کہ لوگ جو بریلی سے کٹتے گئے ان کے انجام کیا ہو رہے ہیں۔ مجھے کسی کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کرنا، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا، شریعت میں کسی کی منمانی نہیں چلے گی۔ شریعت میں وہی کام ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت ہمیں کہے گی۔ اے لوگوں، دنیا میں تمام سارے ہنر رکھنے والے تمام سارے لوگ موجود ہیں، مگر دنیا کے ہنر رکھنا اور ہے، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنا اور ہے۔ آپ کو انجینئر بنا ڈالو، ڈاکٹر بنا ڈالو، پروفیسر بنا ڈالو، مگر وہ بچہ آپ کو جنت دلانے کا حقدار تب تک نہیں بنے گا جب وہ حافظ قرآن ہو جائے گا، تو خود بھی جنت کا حقدار ہوگا اور اپنے والدین کو بھی جنت دلانے کا حقدار ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر ضرور بناؤ، مگر سب سے پہلے اپنا وارث بنانے کے لیے اسے حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ۔ صرف جائیداد کا اسے وارث مت بناؤ، صرف ملکیت کا اسے وارث مت بناؤ۔ جب تمہاری میت رکھی ہو، جنازہ رکھا ہو، تو امام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ بڑھے، بلکہ آپ کا بیٹا اتنا صلاحیت مند ہو کہ اپنے اصل ورثے کی طرف خود بڑھ کر ولی جنازہ اپنے والد کا، اپنی والدہ کا نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر۔ یہ کب ہوگا آپ کے اندر؟ جب آپ شریعت مصطفیٰ سے محبت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے۔ اے لوگوں، صرف خانقاہوں سے پیری مریدی سیکھنے مت جایا کرو۔ خانقاہیں طریقت بھی سکھاتی ہیں اور خانقاہیں شریعت بھی سکھاتی ہیں۔ بزرگوں کے وفادار بنو، میلاد مصطفیٰ آنے والی ہے، 12 ربیع النور کی وہ حسین رات آنے والی ہے قریب، جس کا ہم شدت سے پوری سال انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے صدقے میں تمام مہینے، دن، سال، شب و روز کو بنایا گیا ہے، اسی لمحے کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ جن کی آمد کی خوشیاں اور جن کی آمد کی خبر ہر انبیاء اور رسول نے کائنات میں پہنچائی، مگر جب وہ محبوب کائنات تشریف لائے، ہمارے اور آپ کے رسول آئے، کعبہ جھک گیا استقبال کے لیے مصطفیٰ کے۔ کیوں جھکا؟ وہ اس لیے جھکا کہ کعبہ وفادار تھا، جھک گیا محراب کعبہ۔ ہم نے پوچھا ہے کعبہ کیوں جھکا؟ کہا سارے زمانے کو میرے سامنے جھکانے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے امام نے دیکھا ہے تو بول اٹھا ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا، اللہ اللہ اللہ، جس کے سجدے کو محراب
کعبہ جھکا ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کعبہ جاتے ہیں اپنی فکر کو سدھارنے کے لیے، اور ہم مدینۃ الرسول جاتے ہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ کعبے کی زیارت کرتے ہیں، اور جب زیارت ایمان و عقیدے کی روشنی میں کعبے کی زیارت کر لیتے ہیں تو کعبہ ہمیں ایک آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ آج روضہ رسول کی زیارت کے لیے ہر ایمان والا تڑپتا ہے، میاں کیوں نہ تڑپے؟ وہ شہر رسول، وہ مدینۃ الرسول جو ایمان والوں کے لیے زندگی میں بہار بن کر آیا۔ ہماری زندگی کو جو کامیابی ملی ہے اسی مدنی آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ میاں تمام فرقے باطلہ ہوں گے مگر وہ ایک ہی فرقہ حق ہوگا جو ان کے کرم کے صدقے میں جنت میں جائے گا۔ بہت سے نماز والے بھی ہوں گے، روزے والے بھی ہوں گے، حج والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ والے بھی ہوں گے، عبادت والے بھی ہوں گے، ریاضت والے بھی ہوں گے، زہد والے بھی ہوں گے، تقوی والے بھی ہوں گے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا طہارت والا بھی کہیں گے، مگر ان کی طہارت اور پاکیزگی ان تک رہ جائے گی۔ مگر ہمارا جسم گرد و غبار میں اگر لپٹا بھی ہوگا مگر ہماری عقیدت مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں کامیابی دلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ نماز کی بنیاد پر جنت طلب مت کرو، مصطفیٰ کی وفاداری اپنے لہو میں پیدا کرو۔ جھوٹ بول کر رزق مت کماؤ، مرکز اہل سنت ہمیں فکر دیتا ہے سچ بول کر 10 روپے ہی کماؤ مگر سچ بول کر ایمانداری سے روزی کمانے کی اپنے اندر فکر پیدا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمیں کھا کر اپنا مال مت بیچو، سچ بول کر اپنے مال کی واجب قیمت رکھ کر اسے فروخت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رزق میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ ہم بریلی کے امام کی فکر رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، اور یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں ہیں عالم میں، ہر چہار جانب خوشیوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ جب وہ کائنات عالم میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے میرا گھر بقعہ نور بن گیا، اور اتنی روشنی، اتنی چمک کہ جب میرے للن میری آغوش میں تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے کیسر و کسریٰ کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے گھر سے بیٹھے بیٹھے وہاں کی چارہ گاہوں میں چرتے ہوئے اونٹوں کو دیکھا، ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے قلادوں کو میں نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا آمنہ خاتون، آپ کے شہزادے کی آمد کی چمک کا صرف یہی علم نہیں ہے بلکہ آپ کے شہزادے کی چمک کا تو یہ علم ہے کہ ان کی آمد سے زمین کے سے لے کر آسمان تک ہر ذرہ ذرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جبھی تو میرے بریلی کے امام کہتا نظر آ رہا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں مناؤ۔ لوگ کہتے ہیں کیوں مناتے ہو ولادت رسول؟ میں کہوں گا تم نے سمجھا ہی نہیں ہے میلاد کہتے کس کو ہے۔ واہ واہ، اگر تم نے سمجھا ہوتا اور اگر نسل سے اور اصل سے پیدا ہوتے تو تمہیں پیدائش کا نام صحیح تجربہ معلوم ہوتا۔ جو اصل والے ہوتے ہیں، نسل والے ہوتے ہیں، وہ پیدائش رسول کا معنی جانتے بھی ہیں اور پیدائش رسول منانے کا اپنے اندر نظریہ بھی رکھتے ہیں۔ میرے محبوب کائنات میں تشریف لائے، رب نے جب چاہا کہ دنیا کے نظام قدرت بنایا جائے تو سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، پھر اسی نور پاک کے صدقے میں پوری کائنات عالم کا وجود پیدا فرمایا۔
زمین سے لے کر آسمان تک، چرند سے لے کر پرند تک، شجر سے لے کر حجر تک، برق سے لے کر بہر تک، ہر چیز کو انہی کے کرم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ جب پوری کل کائنات سج اور دھج گئی، آخر میں خاتم النبیین بن کر میرے مصطفیٰ تشریف لائے، رسول ہاشمی بن کر میرے محبوب تشریف لائے۔ جب محبوب آئے تو بند اوندھے منہ خود گر پڑے۔ بتوں کے پراجاریوں نے پوچھا تم کیوں گرے؟ ہم نے تو تمہیں بڑا مضبوط تیار کیا تھا۔ کہا کعبے کو بتوں سے پاک کرانے والا آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، آمنہ کا جگر پارا آیا ہے۔ وہ محبوب کائنات تشریف لائے۔ سوکھی تھی سرزمین تو ہریالی میں تبدیل ہو گئی، اور جب وہی محبوب حلیمہ کے گھر پہنچے، جن بکریوں کو دودھ نہیں دینا تھا وہ بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں گھر کے سارے برتن بھر جاتے تھے، گھر والے بھی سیراب ہوتے تھے، اور جو آس پڑوس میں رہتے تھے وہ بھی سیراب ہو جاتے تھے۔ ارے بھائی، آج اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس نظریات کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے اور یہاں بیٹھنا ہے کہ ہم دنیا میں جب تک رب نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تک ہماری سانسیں دنیا میں ہیں، ہم مصطفیٰ کے وفادار بن کر اپنی زندگی گزاریں گے، نبی کے غداروں سے دور رہیں گے، نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے ہمارے کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں گے، ہم ان سے رشتہ ناتا سب توڑ دیں گے۔ میاں رشتہ داری کرو مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے، اور رشتوں کو توڑ دو مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے۔ بیٹی اگر اپنے لڑکے کے لیے بہو چن کر لا رہے ہو تو کسی چڑیل اور بھوتنی کو اپنے گھر میں مت لانا، کنیز فاطمہ اپنے گھر میں لانا تاکہ تمہارا گھر روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی بیٹی کسی گھر میں، ایسے گھر میں دینا جہاں صبح میں یہ پڑھا جاتا ہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم گالی بک کر رد کرنا نہیں جانتے، جو رد ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل ٹرینیں رد ہوتی ہیں تو گورنمنٹ خود بتا دیتی ہے، اور جن کی نسلیں ہی رد ہیں، جن کی نسلیں ہی رد ہیں، تم ان کو نسلیں بڑھانے کے لیے بیٹیاں مت دو۔ بیٹی غریب کے گھر میں دینا مگر مصطفیٰ کے وفادار کے گھر میں دینا۔ اور ان نوجوانوں سے میں ضرور کہوں گا، باپ اگر تمہارا پیسے اور دولت کی لالچ میں پھنس جائے تو اے رضا کے وفادارو، عمر کے ایک حصے تک انتظار کرتے رہنا، مگر کبھی کسی غدار گستاخ کے گھر کی بیٹی اپنے گھر میں مت لانا۔ اس لیے کہ گھر میں اگر چین چاہتے ہو، رب کی رحمتیں چاہتے ہو، تو کسی کنیز فاطمہ کو اپنے گھر میں لانا تاکہ تمہارا گھر بقعہ نور بنتا ہوا نظر آئے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتا ہے۔ رضا کا مسلک صرف علی علی کا نعرہ نہیں سکھاتا، رضا کا مسلک ہمیں علی کی محبت سے ساتھ صدیق کی محبت کی درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت علی کی محبت کے ساتھ فاروق اعظم سے محبت کرنے کا نظریہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں رضا کا مسلک علی کی محبت کے ساتھ عثمان غنی سے محبت کرنے کا نظریہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کے وفادار ہیں، چاہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہو یا حضرت امیر معاویہ کی ذات ہو، ہم صحابہ کے کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم صحابہ کے وفادار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی علی کا نعرہ مت لگاؤ، اگر علی کو جلال آ گیا تو پھر تم کو راستہ ڈھونڈنا زندگی کا اپنا میسر نہیں ہوگا۔
اس لیے صدیق اکبر کی وفاداری میں اپنی زندگی گزارو. ہم علی والے بھی ہیں اور ولی والے بھی ہیں. ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور ولی کو بھی مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم جاون والے بابا کو نہیں مانتے ہیں, نیم والے بابا کو نہیں مانتے ہیں, پیپل والے بابا کو نہیں مانتے ہیں, مگر ہم سالار مسعود غازی کو ضرور مانتے ہیں. ہم نظام الدین اولیاء کو ضرور مانتے ہیں. ہم خواجہ اجمیری کے ماننے والے